مصطفیٰ کا نور رہا ہو، اور جس ماں کے رحم کے اندر 9 مہینے تک مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے ہو، کیا وہ ماں اور باپ جہنم میں جا سکتے؟ اس ماں کی شان کیا ہوگی اور اس باپ کا مقام کیا ہوگا؟ ایک حافظ قرآن جس کے سینے کے اندر قرآن کی دولت ہو، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے قرآن پڑھتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے اس امانت کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا جس تاج کی چمک اور روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، چاند سے بھی زیادہ ہوگی۔ اہل معاشر پوچھیں گے ایک دوسرے سے کون ہے یہ، کس امت کے نبی ہیں یہ؟ ان کو بتایا جائے گا کسی امت کے نبی نہیں ہے، بلکہ یہ آخر نبی کی امت کے حافظوں کے ماں باپ ہیں جن کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اب اندازہ لگائیں، جن کے سینے میں خالی قرآن ہو ان کے ماں باپ کو تو اتنی عزت دی جائے، اور جو صاحب قرآن ہو، جن پہ قرآن اترا ہو، حافظ قرآن کو ایک عام استاد پڑھا کے حافظ بنائے، مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے۔ رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جس کا استاد بھی خود رحمان ہو، پھر اس حافظ قرآن کی شان کیا ہوگی، پھر اس صاحب قرآن کے ماں باپ کی عظمت و شان کیا ہوگی۔ بحیرہ نے اٹھ کر مصطفیٰ کے پیچھے آیا اور مہر نبوت پہ ہونٹ رکھے اور جھوم کر حضور کے سامنے آ کر بیٹھا۔ ابو طالب سے سوال کرنے لگا، بس کہتا ہے کہ میرے آنے کا مقصد حاصل ہو گیا، میں تو اس لیے اس جھونپڑی پر منتظر تھا کہ میرے پاس جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کی طرف سے علم دیا گیا وہ امانتاً میرے سینے کے اندر محفوظ تھا، میں نے سینے میں رکھا ہوا تھا، اور رب کی بارگاہ میں دن کو بھی دعا مانگتا تھا، رات کو بھی یہی دعا مانگتا تھا، اے اللہ جس آخری نبی کی آمد کی خوشخبری جناب عیسیٰ دے کر گئے، کم از کم میری قسمت میں اس کا دیدار تو عطا فرما دے، بس میری زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا۔ جناب ابو طالب سے پھر پوچھتا ہے بتائیے آپ کا رشتہ کیا ہے ان سے؟ کہتے میرے بیٹے ہیں یہ۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا نہیں ہے آپ کا، صحیح بتائے کون ہے آپ کے، رشتہ کیا ہے آپ کا؟ کیوں؟ توریت کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جب مصطفیٰ مکہ سے سفر کر کے شام کی جانب جائیں گے تو اس وقت نہ ان کی ماں حیات ہوگی نہ ان کا باپ حیات ہوگا۔ کہنے لگے ابو طالب صحیح بتاؤ تمہارا رشتہ کیا ہے ان سے؟ تو پھر آپ نے بتایا کہ میں ان کا چچا ہوں، میرے بھتیجا ہیں یہ۔ فرمایا کہ ان کی ماں کہاں ہے؟ فرمایا وَمَاتَ أُمُّهُ، ان کی ماں کا تو وصال ہو گیا، وَحُمْلًا، اس حال میں کہ یہ حمل کے اندر تھے، ان کے والد کا اس وقت وصال ہو گیا، اور ان کی ماں اس وقت وصال فرما گئی جب ان کی عمر 6 برس کی تھی۔ ماں کا بھی سایہ اٹھ گیا ہے، باپ کا بھی سایہ اٹھ گیا ہے، میری ہی کفالت میں تھا۔ ابو حیرہ کہتا ہے کہ دوسروں سے بات کیا کرنی ہے، اب آپ ہی اس کے والی ہو، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں کہ شام کے جانے کا ارادہ چھوڑ دو، ان کو واپس لے کے جاؤ، ان کی بڑی حفاظت کرنا، کیونکہ شام کے اندر ان کے مخالف موجود ہیں۔ دیکھیں کون تھے وہ؟ عیسائی ہی مخالف تھے، عیسائیوں کا پادری، عیسائیوں کا بڑا، عیسائیوں کا رہبر اور ان کا رہنما ہو کر مصطفیٰ کی حفاظت کر رہا ہے اور کس انداز سے کروا رہا ہے۔ ادھر ان کو کہہ رہا ہے کہ انتظار کرنا، ادھر بول رہا ہے لے کے نہیں جاؤ، یہ ہے رب کی حفاظت۔ فرمایا محبوب آپ کی ماں بھی وصال کر گئی ہے، باپ بھی چلا گیا ہے، آپ کے دادا بھی چلے گئے ہیں، پریشان نہیں ہونا، ہم نے ہی آپ کی حفاظت کرنی ہے، اور جس انداز سے کرنی ہے وہ ہم حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ وہ تو کس انداز سے کروا رہا ہے، محبوب کے دشمنوں کے بڑے سے حفاظت کروا رہا ہے، اور بڑا ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے کہ ان کو نہیں لے جانا۔ دیکھیں کیا محبت ہے۔ خیر وہ بحیرہ راہب
جس نبی کی آمد کا منتظر ہو وہ نستورہ راہب، جس نبی کی آمد کا منتظر ہو وہ ام معبد جو ایک مرتبہ مصطفیٰ کو دیکھ لے ساری زندگی مصطفیٰ کے گیت گاتی رہے، جنہوں نے ایک ایک مرتبہ دیکھا مصطفیٰ کو وہ حضور کا ذکر ہی کرتے رہ گئے، ارے وہ تو ذکر کرتے کرتے چلے گئے۔ اب ہمارے نصیب میں مصطفیٰ کا ذکر لکھا جا چکا ہے، ہم کیوں نہ کریں اس کا ذکر، اور کس انداز سے کریں۔ بس میں اس آیت کی طرف آتا ہوں، بس آخری بات ہوگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جتنے الفاظ ہیں ان الفاظ پہ ایک ایک لفظ پہ اگر گفتگو کی جائے تو ٹائم چاہیے۔ شاہد پہ بات کرو گا صرف۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود مجھے سورہ نساء کی تلاوت سنائے۔ کیا سنائے؟ سورہ نساء کی تلاوت سنائے۔ آپ نے اس کو حضور میں سنا، قرآن آپ پہ اترا، رب نے قرآن آپ پہ نازل کیا، آپ نے پڑھ کے ہمیں سنایا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں سنوں آپ کو؟ میری جرت کہاں، میری ہمت کہاں ہے کہ آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ کہنے لگے عبداللہ یہ میں نہیں کہہ رہا، جس رب نے یہ سورت مجھ پہ نازل کی ہے اس رب کا یہ آرڈر ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے سورہ نساء کی تلاوت سنے۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی، ارے جن کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ رب ان کا ذکر وہاں کر رہا ہے اور کروا رہا ہے، اس آقا کی شان کیا ہو۔ کہتے ہیں حضور کا حکم تھا، بڑوں کا جب حکم ہو جائے تو پھر آگے آدمی کو سر تسلیم خم ہی کرنا پڑتا ہے، بھلے کچھ بھی ہو جائے نجات اسی کے اندر ہے اور کامیابی اسی میں ہے۔ بڑوں کا آرڈر آ جائے تو پھر سر کو جھکا لینا چاہیے۔ میں اچھا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے شروع کر سورہ نساء پڑھا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ تو میں نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتا گیا میں نے سر نیچے کیا ہوا۔ کہتے جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کہتے جب میں اس آیت پہ پہنچا تو میرے دل میں خیال آیا کہ حضور کو تو دیکھو اور بیٹھے بھی ہیں، سن بھی رہے اور کس کیفیت بھی ہیں، سر نیچے کر کے سنا رہا ہے۔ کہاں؟ عبداللہ ابن مسعود تھے۔ ہماری طرح تھوڑی دے کہ ہر جگہ پہ غلطی آئے گی تو استاد بتائے گا، ہاں جی۔ وہ عبداللہ ابن مسعود جن کے استاد مصطفیٰ تھے، جنہوں نے نگاہوں سے ہی پڑھا دیا تھا، جب ہی تو سن رہے تھے نا۔ کہتے میں سر نیچے کر کے پڑھتا جا رہا تھا، اس آیت پہ پہنچا میں نے کہا سوچو دیکھو تو صحیح حضور کس کیفیت میں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں جب میں نے نگاہ اٹھائی تو حضور کی چشمان مقدس سے آنسو جا بے رہے تھے، رو رہے تھے، اتنے رو رہے تھے کہ حضور کا یہ آگے والا حصہ آنسوں سے تر ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں اللہ میری تلاوت سے حضور رو رہے، کاش کہ کچھ دیر پہلے دیکھ لیتا تو حضور کے اتنے آنسو تو نہ بہتے نا۔ آپ کی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی، آپ کا سینہ مبارک بھی تر ہو گیا، آپ کے کرتے کا اگلا دامن تر ہو گیا۔ فرماتے ہیں اتنی کیفیت، اتنے درد بھری لہجے کے اندر حضور رو رہے، تڑپ تڑپ۔ کہتے میں نے تلاوت روک تو میری تلاوت سے حضور رو رہے، جرت کہاں میری حضور کو رلا رہا ہے۔ کہتے میں نے پوچھا حضور سے حضور کیوں رو رہے ہیں آپ؟ قرآن سن کر رو رہے، وجہ کیا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں اور کب سے روئے ہیں آپ؟ میں تو پیچھے سے پڑھتا ہوا آ رہا ہوں، کب سے
کس آیت سے آپ نے رونا شروع کیا؟ میں عبداللہ اسی آیت نے تو مجھے رلا دیا ہے۔ کہتے حضور کیا وجہ ہے؟ اس آیت میں کیا ذکر ہے؟ کیا بتایا جا رہا ہے آپ کو؟ کس چیز کا ذکر ہے؟ فرمایا عبداللہ اس آیت کے اندر میری بہت بڑی ذمہ داری کو ذکر کیا گیا ہے، اور میں اس ذمہ داری کو سن کر تڑپ اٹھا ہوں اور رو رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اس ذمہ داری کو کیسے پورا کروں گا۔ جب رب پوچھے گا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور وہ کون سی ذمہ داری ہے مجھے بھی بتائیں تاکہ میں آگے لوگوں کو بتاؤں، ان کے ذریعے آپ کی ساری امت تک یہ پیغام پہنچے۔ سرکار نے فرمایا، بڑی طویل حدیث ہے، بخاری و مسلم کے اندر، صحیح ستہ میں موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سارے نبی اپنے اپنے امتوں کو رب کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی سے پوچھے گا بتاؤ تم نے میرا پیغام اپنی اپنی امت تک پہنچایا؟ وہ کہیں گے ہاں اے اللہ تیرا پیغام ہم نے پہنچا دیا تھا، جس قوم جس بستی اور جس علاقے کے لیے ہمیں بھیجا گیا تیرا پیغام ہم نے پہنچا دیا تھا۔ اب ان امتیوں کو بلایا جائے گا، ایک ایک امت آئے گی، ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس میرا نبی آیا تھا، اس نے پیغام پہنچایا تھا؟ وہ امتی کہیں گے نہیں ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، کسی نے تیرا پیغام نہیں پہنچایا، اگر کوئی پیغام پہنچاتا تو ہماری جرت کہاں ہے کہ تیری بات کو نہ مانتے۔ اب یہ رب کی بارگاہ میں فیصلہ ہے، اور نبی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے پیغام پہنچایا، امتی انکار کر رہے ہیں کہ نبی نہیں آیا۔ اب سوال یہ ہوگا، اللہ فرمائے گا نبیو اپنی اس شہادت پر کسی کو گواہ پیش کرو، کوئی گواہ لے کر آؤ، جب جا کے تمہاری بات مانی جائے گی، ورنہ تمہاری امت تو انکار کر۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ وہ نبی 1,24,000 یا اس سے زائد انبیاء اور رسول رب کی بارگاہ میں کہیں گے ہم نے تو اب تیرا پیغام ان تک پہنچایا تھا۔ اللہ فرمائے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ کون گواہی دے گا تمہاری اس بات پر؟ تو وہ سارے نبی کہیں گے ہماری اس تبلیغ پر ہمارے گواہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے؟ ارے حضور کا نام لے لو تو ثواب مل جائے گا۔ کون ہے ہمارے گواہ؟ کون ہے؟ اب ان امتیوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو اس ٹائم تھے ہی نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ گواہی کون دے رہا ہے، یہ تو سب سے آخر میں آئے نبی، ان کو تو نبیوں نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت عیسیٰ کے بھی وصال آسمان پہ جانے کے بعد 250 سال یا 300 ساڑھے 300 سال مختلف روایات ہیں، اس کے بعد یہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، یہ تو اس ٹائم تھے نہیں، گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ ارے پتہ یہ چلا کہ اس وقت اگر وہ دوسرے نبیوں کی امت ہوں وہ بھی مصطفیٰ کی شان کو تسلیم کر رہے ہیں۔ افسوس ہے حضور کی آپ نے امتی جو حضور کا امتی کہہ رہے ہیں حضور کی شان، ان کے دماغ میں بھی یہ نہیں ہے بات، ہمارے دماغ میں تو آ رہی ہے، ہمارے دماغوں میں گونج رہی ہے بات کہ گواہی دینے والا تو نہیں تھا، دیکھنے والا نہیں تھا، جس نبی کو بھی نہیں دیکھا امت کو بھی نہیں دیکھا، اس نبی کی تبلیغ پر بھی گواہی دے رہا ہے، اس امت تک پیغام کے پہنچنے کی بھی گواہی دے رہا ہے۔ ان کے دماغوں میں بھی تو سوال نہیں آیا، ہمارے دماغ میں۔ اچھا اب یہ ہے قابل غور بات، جو نبی اپنے سے پہلے گزر جانے والے نبیوں کی امتوں کے احوال سے باخبر ہے، وہ نبی اپنی امت کے احوال سے بے خبر۔ سوچنے کی بات ہے، یہ آیت اگر آپ یاد کرنا چاہیں نا بڑی کمال کی آیت ہے سورہ نساء۔ دیکھیں حضور کو کہا جئنا بک، اللہ فرمایا ہم آپ کو لائیں گے ان سب کے اوپر گواہ۔ اچھا حضور کی طاقت دیکھیں، کوئی بھی ایک مسئلہ ہو، کئی لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو گیا،
کوئی مسئلہ ہوگا، کسی نے دعویٰ کر دیا، قاضی کے پاس فیصلہ کیا، قاضی یہ کہے گا کہ بھائی آپ 2 گواہ پیش کرو، اگر آپ کے اس بات کا کوئی 2 آدمی اس گواہی دے دیں گے تو فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا، اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو جس پہ دعویٰ کیا گیا ہے اس سے قسم لی جائے گی اور فیصلہ اس کے حق میں کیا جائے گا۔ 2 گواہ ہوں گے ایک فیصلے کے لیے۔ تو اب اندازہ لگائیں 1,24,000 نبیوں نے دعویٰ کیا، تو ان کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کتنے لوگ چاہیے؟ 2,48,000۔ کتنے لوگ چاہیے؟ یہ شان ہے ہمارے نبی کی۔ یہ نہیں آپ سوچے کہ ان نبیوں کا کوئی مقام نہیں، نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام ایک دن تشریف لائے مسجد میں، آپ نے دیکھا صحابہ بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، اللہ نے ان کو صفی اللہ بنایا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب نوح کا بڑا مقام ہے، اللہ نے ان کو نجی اللہ بنایا۔ کوئی کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم کا بڑا مقام ہے، اللہ نے ان کو خلیل اللہ بنایا۔ کوئی کہہ رہا ہے جناب اسماعیل کا بڑا مقام ہے، اللہ نے ان کو ذبیح اللہ کا مرتبہ عطا فرمایا۔ کوئی کہہ رہا ہے جناب عیسیٰ کا بڑا مقام ہے، اللہ نے ان کو روح اللہ بنایا۔ کوئی کہہ رہا ہے جناب موسیٰ کا بڑا مقام ہے، اللہ نے ان کو کلیم اللہ بنایا۔ یہ صحابہ کے تبصرے چل رہے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ اتنے میں حضور جلوہ گر ہو گئے، حضور تشریف لے آئے۔ فرمایا میرے غلاموں کیا کر رہے تھے، کس کا ذکر کر رہے تھے؟ صحابہ نے چھپایا نہیں کہ کس کا ہم ذکر کر رہے تھے، صحابہ نے الگ اعلان بتایا کہ حضور ہم انبیاء کی قسمتوں پہ رش کر رہے تھے کہ جناب آدم کو اللہ نے صفی بنایا، جناب نوح کو اللہ نے نجی بنایا، جناب موسیٰ کو کلیم بنایا، جناب عیسیٰ کو روح بنایا، جناب ابراہیم کو خلیل بنایا۔ یہ ان کے مقامات ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ حضور کی وسعت علم دیکھیں، حضور کی سخاوت دیکھیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا چھوڑ دو، آدم کون ہوتا ہے، نوح کون ہوتا ہے، موسیٰ اور عیسیٰ کون ہے، ان کا کیا مقام ہے، چلے گئے وہ دنیا سے اپنا مقام لے کے، چھوڑو تو اب تمہارے درمیان آ گیا ہوں نا میں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، ٹھیک کر رہے ہو بات، آدم صفی اللہ ہے، ہوا کذالکا، کوئی شک نہیں ہے اس میں، یہی شان ہے اس کی اور یہی مقام رب نے ان کو عطا فرمایا۔ فرمایا ونوح نجی اللہ ہوا کذالکا، جناب نوح نجی اللہ ہے، یہ ان کی شان ہے، رب نے ان کو عطا فرمائی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ ہے، ہوا کذالکا، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہے، ہوا کذالکا، کوئی شک نہیں ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر۔ عیسیٰ روح اللہ، کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا، کوئی شک نہیں ہے ان کے مقاموں کی۔ لیکن اس سے بڑی بات تمہیں کہتا ہوں کہ انا حبیب اللہ، میں تو اللہ کا حبیب ہوں۔ وہ صفی ہیں، وہ نجی ہیں، وہ خلیل ہیں، وہ ذبیح ہیں، وہ کلیم و روح ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو میں اس سے ناز نہیں ہے کہ میں اس کا حبیب ہوں، اور حبیب اور ان کے مقام میں بڑا تفاوت ہے۔ خیر ان نبیوں کی شان میں کوئی فرق نہیں، اور یہ بات بھی بعید نہیں ہے کہ اللہ ان کی بات کو نہیں مان رہا تھا۔ نہیں، نبیوں کی بڑا مقام ہے، ہر نبی کا اپنا مقام ہے، بڑی شان ہے ان کی، ادب سے ان کا نام لینا چاہیے۔ وہ کوئی بھی نبی ہو، ہمارے دلوں کے اندر آج بھی ان کی تعظیم ہے۔ پہلے اللہ نے فرمایا آمن الرسول، پہلے سارے رسولوں پہ ایمان لانا ہے، پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ میری کتابوں کو بعد میں ماننا ہے، میرے فرشتوں کو بعد میں ماننا ہے، میرے رسولوں کو سب سے پہلے ماننا ہے، پھر جا کے تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا۔ ان نبیوں کا اپنا مقام ہے، اللہ ان کی بات کو رد نہیں کر رہا تھا، اللہ اس وقت بھی اپنے نبی کی شان دکھانا چاہ رہا تھا۔ فرمایا اس آیت میں اس نے ذکر فرمایا ہم نے ان سب پر آپ کو گواہ کیوں بنایا ہے۔ دیکھیں 2,24,000 کی گواہی ایک طرف، وہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹی گواہی بھی دے سکتے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ جہاں 2,24,000 آدمیوں کی طاقت کم ہو سکتی ہے، ناقص ہو سکتی ہے، وہاں اکیلے مصطفیٰ کی گواہی قابل بھی ہو رہی ہے، رب کی بارگاہ میں قبول بھی ہو رہی ہے۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ بس اس سے ایک نکتہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو نبی
اپنے سے پہلوں کی خبر رکھ سکتا ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے۔ اچھا حضور کیسے دیکھ رہے تھے، کس طرح دیکھ رہے تھے؟ ظاہر ہے کہ رب کی بارگاہ میں گواہی دی جا رہی ہے، گواہی تو ایسے ہوگی جس نے دیکھا ہوگا، سننے سے گواہی نہیں چلتی، کہیں نہیں چلے گا۔ جب ایک عام عدالت کے اندر سننے سے گواہی نہیں چلتی تو وہ تو رب کی عدالت ہوگی، وہاں پتہ نہیں کیا حال ہوگا، وہاں یہ بات نہیں چلے گی۔ اگر کسی کو کوئی زیادہ بولنا آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، پھر ہم مہر لگا دیں گے منہ پر، چپ ہو جائے، زیادہ بولتا ہے چپ، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ ماتا تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، ٹھپا لگ جائے گا، وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ کلام کریں گے، ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، تمہارے جسم کا ایک ایک عضو ہم سے کلام کرے گا، آنکھ بھی بولے گی، ناک بھی بولے گا، کان بھی بولے گی، زبان تو ویسے ہی چپ ہو گئی نا، جسم کا ایک ایک عضو بولے گا۔ لیکن رب اپنے محبوب کی شان دکھا رہا ہے کہ جہاں 1,24,000 انبیاء اپنی اپنی تبلیغ کی گواہی دے رہے ہیں، امت جھٹلا رہی ہے، اب ان کی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے گواہ کس کو لایا جا رہا ہے؟ اس کو لایا جا رہا ہے جو ان کے زمانے میں تھے ہی نہیں تھے، کوئی شک نہیں سی، حضور نہیں تھے، جسم کے ساتھ نہیں تھے، لیکن روحانی طور پر اس نور سے ہر نبی کو دیکھ بھی رہے تھے، اور اس نبی کی امت کو بھی دیکھ رہے تھے، اور ان کی تبلیغ پہنچانے کو بھی دیکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے تھے، کانوں سے سن بھی رہے تھے، اس لیے رب کی بارگاہ میں گواہی دے رہے تھے۔ اس لیے جب شب معراج جبریل آئے نا حضور کو لینے، حضور کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، یہاں سے لے کر یہاں تک چاک کیا گیا، آپ کا دل نکالا گیا، آب زمزم کے چشمے پہ لایا گیا، آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور جبریل نے دیکھا اس دل پر 2 آنکھیں تھی اور 2 کان تھے، اس دل پر عربی کے اندر الفاظ موجود، اس کو جبریل دیکھ حش حش حش، یہ جبریل کہنے پر بھی مجبور ہو گیا، کہنے لگا واہ 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 واہ، کیا شان ہے محمد کی، یہی تو وہ دل ہے، یہی تو اس دل کی وہ آنکھیں ہیں، یہی تو اس دل کی وہ کان ہیں جو دور سے سن بھی لیتے ہیں اور دور سے دیکھ بھی لیتے ہیں۔ شان ہے مصطفیٰ۔ اس دل کو دیکھ کر جبریل بھی حش حش کہنے لگا کہ یہ وہ دل ہے جس کے 2 کان بھی لگے ہوئے ہیں، 2 آنکھیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آنکھیں بند کرتے تھے، آنکھیں بند کرتے تھے، لیکن آپ کی یہ والی آنکھیں کھلی ہوتی تھی۔ میں کیوں؟ اس لیے اگر یہ آنکھیں بھی سو جائیں تو پھر امت کی حفاظت کون کرے گا؟ ارے جو نبی آنکھیں بند کر کے بھی اپنی امت کی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ روز انور کے اندر جانے کے بعد بھی اپنی امت کی حفاظت کر سکتا۔ حضور اپنی امت کی گواہی کیسے نہیں دیں گے جو اپنے سے پہلوں کی دے رہے ہیں؟ ہماری آج کی اس محفل کی گواہی حضور دیں گے یا نہیں؟ دل سے کہنا ہے، آپ میرے کہنے پہ نہیں کہنا، دیں گے نا؟ بس جو پہلوں کی دے رہے ہیں، جو ان کے امت میں بھی شامل نہیں ہیں، نہ امت اجابہ میں شامل ہے، نہ امت دعویٰ میں شامل ہے، ان کی گواہیاں دے رہے ہیں، اپنی امت کی گواہی کیسے نہیں دیں گے؟ جس نے کلمہ پڑھا ہے ان کا اور بغیر دیکھے پڑھا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ تمہاری نظر کے اندر سب سے معتبر ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے مختلف انداز سے جواب دیا، کسی نے انبیاء کا بتایا، کسی نے فرشتوں کا بتایا، کسی نے صحابہ نے اپنا بتایا، کسی نے کس کا بتایا۔ حضور نے فرمایا یہ کون سی بات؟ فرمایا ایمان تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ان کا ہوگا
جنہوں نے نہ رب کو دیکھا ہے نہ مجھے دیکھا ہے، بغیر دیکھے میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ سبع مرات من لم یرانی وآمن بی۔ فرمایا ایک مرتبہ خوشخبری ہے اس کو جس نے مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، لیکن 7 مرتبہ ہے خوشخبری اس کو جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے پھر بھی مجھے مانا ہے۔ 7 مرتبہ جس نے نہیں دیکھا، 7 مرتبہ جس نے دیکھا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں سمجھے کہ ہمارا مقام تو بڑھ گیا، نہیں، صحابہ کیا شان ہے۔ بس آپ سے جملے ہیں اس چوک کے حوالے سے صدیق اکبر چوک نام رکھا ہے اس کا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی شان، ان کے ذکر خیر کا مہینہ اگلا ماہ جمادی الثانی آنے والا ہے، انشاءاللہ بڑی دھوم دھام سے صدیق اکبر کانفرنس منعقد کریں گے۔ تو اس چوک کا نام صدیق اکبر رکھا ہے اس نسبت سے انشاءاللہ جناب صدیق اکبر کا فیضان اس پوری کالونی کے اندر جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ اس صدیق اکبر چوک کے فیض سے اس جانب زندہ ہے وہ بھی مستفیض ہوں گے، اس سمت جو مردہ ہے قبروں کے اندر صدیق اکبر کا فیض ان کو بھی پہنچے گا، کیونکہ صدیق اکبر نے وہ صداقت پیش کی ہے جس وقت نبی کی شہادت کوئی نہیں دینے والا تھا، اس وقت جناب صدیق نے علل اعلان مصطفیٰ کی شہادت بھی دی ہے اور گواہی بھی دی ہے۔ وہ ہے صدیق اکبر، کیا شان ہے ان کا۔ تو انشاءاللہ ان کا بھی ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس آخری بات، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مخالف تھے۔ کون؟ علامہ ابن جوزی اولیاء کے بڑے مخالف ہیں۔ کیا ملتا ہے ان کے پاس جانے سے؟ نہیں جایا گا، بڑا علم تھا ان کا۔ سیدنا غوث اعظم کا ایک مرید تھا، انہوں نے کہا یار چل ایک بار میرے ساتھ چل، تھوڑا دیکھ ماحول کو، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو بیٹھ جائے، نہیں تو واپس آ جائے۔ باندھتے نہیں ہیں وہ کسی کو، لیکن جو آ جائے نا تو چھوڑتے بھی نہیں۔ میں اچھا چل دیکھتا ہوں تیرے پیر۔ علم پہ جس کو ناز ہو نا، ناز نہیں کرنا چاہیے علم پہ، یہ اس کی عطا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس کا فضل ہے جس کو چاہے جتنا عطا کر دے، وہ مالک ہے نا۔ اس نے ہمارے نبی کو سارے علوم کا مالک بنا دیا ہے، ہمیں کیوں اعتراض ہے؟ دینے والا وہ ہے، لینے والے مصطفیٰ ہے، ہمیں کیوں تکلیف ہے؟ دینے والا وہ، اس نے نواز دیا اپنے محبوب سے، پردے ہٹا دیے، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سب سکھا دیا۔ دینے والا یہ کہہ رہا ہے، ہم کہیں کہ اس کا پتہ نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، ہمیں نہیں جانتے، اس کو نہیں جانتے، خامخواہ۔ دینے والا کہہ رہا ہے میں نے دے دیا ہے، جو دینا تھا سب دے دیا۔ علامہ جوزی کو ان کے دوست لے کر گئے غوث اعظم کی خدمت میں۔ صبح کا ٹائم تھا، آپ درس قرآن دے رہے تھے، درس دیتے تھے صبح 17 علوم پڑھاتے تھے غوث اعظم، 17 پیریڈ، 17 اسباق پڑھاتے تھے روز۔ 30 سال سیدنا غوث اعظم نے علم دین کی خدمت کی۔ ایسے نہیں خالی کرامتیں نہیں دی گئی انہوں نے کہ مرغے کی ہڈیاں بھی پڑی ہیں، اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو زندہ ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت بچے کو لے نا پڑھانے کے لیے، ان کو پڑھائیں، آپ نے تربیت سے شروع کیا، اس کا آغاز سوکھی سوکھی روٹیاں ان کو دیتے، تربیت ہوتی ہے، سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں، پتلے دملے سے کمزور، ماں آئی دیکھنے کے لیے، دیکھ کر وہ بچہ کیسا ہے، ابھی تو غوث اعظم خود مرغی کھا رہے ہیں، اور جو ہڈیاں بچی ہوئی نا وہ بچہ کھا، عورت تھی نا شور مچا دی، کیسے پی رہے آپ، خود اتنے اچھے کھانے کھا رہے ہیں، میرا بچے کو ہڈیاں اور سوکھی روٹی، میں ادھر لاؤں گی ہڈیاں، سامنے لے آپ نے ہاتھ رکھا، مرغی زندہ ہو، میں اس کو اس قابل بنا رہے ہیں، جب یہ اس مقام پر پہنچے گا نا پھر یہ مرغی کھانے کا حقدار ہوگا، ابھی اس کا حق نہیں ہے۔ ہم نے بھی تو کئی سال تک درختوں کے پتے کھائے ہیں،
دریا کے کنارے پہ لگا ہوا گھاس کھایا ہے، ایسے تو نہیں مردہ، مرغی کو زندہ ایسے تو نہیں کر رہے نا، محنتیں کی ہیں، اس لیے اس کی تربیت کر رہے ہیں، اس کو اس راستے پہ لا رہے ہیں۔ جب یہ اس مقام پہ پہنچے گا نا، جب مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، پھر یہ حقدار ہوگا کہ مرغی بھی کھائے اور بکرے بھی کھائے اور گوشت بھی کھائے۔ ہمیں تو بیٹھے بھی ٹائم بھی لائے نا۔ خیر ہے آپ کے 30 سال پڑھائے غوث اعظم نے، 17 اسباق، حیران ہوتا ہوں ان کی یہ بات سن کر، مصلی پہ بیٹھ کے 17 علوم آئے ہائے، پڑھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ خیر علامہ جوزی آگے صبح صبح آپ نے ایک آیت پڑھی، اس کی تفسیر شروع کر، آپ تو سمجھ گئے تھے، اوس سمجھ گئے تھے کون میرے پاس آ رہا ہے اور کس نیت سے آ رہا ہے۔ آپ کبھی نہیں گئے تھے، علامہ جوزی کو کبھی نہیں کہا تھا کہ آ میرے پاس متاثر ہو، میں نہیں، خود آئے گا، چل کے آئے گا، اور جب واپس جائے گا نا تو خالی نہیں جائے گا۔ غوث اعظم نے آیت کی ایک تفسیر کی، اس دوست نے دیکھا یہ آتی تو لگا ہاں مجھے بھی آتی ہے، کون سا کمال۔ انہوں نے آپ نے دوسری بار انہوں نے پھر دیکھا دوستو، ہاں بھئی یہ بولے ہاں یہ بھی آتی ہے، تیسری کی، پھر وہ دیکھے ادھر غوث اعظم کی تفسیر سنے، ادھر اس کو دیکھے، لگا ہاں یہ کون سا کمال، یہ بھی آتی ہے مجھے۔ آپ نے چوتھی کر دی، پانچویں کر دی، چھٹی کر دی، 10 تک پہنچ گیا۔ 10 تفسیر ایک آیت کی جب غوث اعظم نے کی نا، تو اس نے دوست کو دیکھ کر نے کہا ہاں یہ ساری آتی ہے مجھے۔ جب 11ویں کرنے لگے، 12ویں کرنے لگے، 13ویں کے بعد 40 تفسیریں کر دی ایک آیت کی۔ جب 40 تفسیریں ہوئی تو علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت ہوش میں نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 40 تفسیریں جو کی ہے نا، ابھی تو یہ کان ہے، اب آتے ہیں حال کی طرف۔ اور یہ جملہ کہنا تھا، علامہ جوزی اٹھے، اپنے کپڑے پھاڑنے لگے، بے ہوش ہو کر تڑپ تڑپ کر زمین پر گرنے لگے۔ فرمایا جوزی اب تو مان گیا ہے نا، بس یہ کہنا تھا، ہاتھ رکھا اور ان کو اپنے قریب کیا۔ علامہ جوزی قدموں میں گرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت معافی چاہتا ہوں، مجھے اپنی عقیدت میں شامل فرمائے، میں تو دل کے اندر کچھ اور سوچ رہا تھا کہ یہ غوث اعظم ایسا ویسا آدمی ہے۔ آج مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کتابوں کا علم کمال تک نہیں پہنچاتا جب تک کسی صاحب نظر کی صحبت میں نہ جائے۔ علامہ جوزی کی کتابوں کو آج اگر محبت سے پڑھا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غوث اعظم کی نگاہوں کا فیض تھا۔ آپ نے مدرسہ قائم کیا بغداد شریف کے اندر، کوئی پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا، کوئی جیسے آج ہمارے مدارس کا حال ویران پڑے، کوئی آ نہیں رہا پڑھنے کے لیے، اسکولوں کی تعلیم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کیا حاصل ہو رہا ہے؟ ہمارے دینی مدارس جو دین کے مرکز ہے ویران پڑے خالی، وہ بچے جو اندھے بہرے گونگے جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، وہ بیچارے دور دراز سے آتے ہیں، ان کو گھروں سے کھانا بھی نہیں ملتا، وہ پڑھ، برا حال ہے مدارس کا۔